بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فإنه ينقطع عنه الرزق۔ اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے گھر میں رزق کی بہت تنگی آ گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے جو دعا کرتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ اپنے والدین کے لیے جو دعا کریں گے اس میں آپ کی زندگی کی کامیابی کا راز ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں تو اپنے ماں باپ کی سلامتی کی ضرور دعا مانگے گا، اپنے ماں باپ کی عزت کی، ان کی عمر کی، ان کی شان کی آپ ضرور دعا مانگا کریں۔ آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا اگر زندگی میں تمہارے والدین تمہیں چھوڑ کر چلے گئے اور وہ قبروں میں جا کر آباد ہو گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جمعہ یا جمعرات کو ان کی قبروں پر جا کر دعا کیا کرو، اس دعا کی برکت سے تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنا سنت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہزاروں سال پہلے پیغمبر خدا جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، آپ نے اپنے والدین کے لیے دعا مانگی تھی کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو آپ ہر فرض نماز میں پڑھتے ہیں، واجب میں پڑھتے ہیں، سنتوں میں پڑھتے ہیں، نفلوں میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر ربی جعلنی والی جو دعا ہے یہ اللہ رب العزت نے اس لیے کائنات کو دی ہے کہ تم اسے پڑھا کرو، تمہارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بن جائے گا۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد نے آج سے ہزاروں سال پہلے یہ دعا مانگی تھی کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور تمام مؤمنین کو بھی بخش دے روز محشر والے دن۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ کی بخشش کے لیے دعا کرنا سنت انبیاء ہے۔ اور آپ نے تاریخ کے اندر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب در اسماعیل پہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے، آپ کی اہلیہ تھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھئی کہاں اسماعیل علیہ السلام؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے سکھ کا سا نہیں آیا۔ اسماعیل علیہ السلام ہر لمحہ ہر گھڑی بار شکار کے لیے جاتے ہیں اور آتے ہیں۔ جب بیوی نے یہ شکوہ کیا، اسلام کے اندر شکوہ نہ خدا کو پسند ہے نہ مصطفیٰ کو پسند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے جاتے انہیں کہہ گئے کہ بیٹا جب تمہارا خامد گھر آئے تو انہیں کہہ دینا کہ اپنی اس چوکٹ کو بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کئی روز کے بعد گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنی گلی کے اندر جب قدم رکھا تو باپ کی خوشبو کو پایا، اور پاتا بھی کیوں نہ کہ باپ بھی نبی تھا اور بیٹا بھی نبی ہے، اور باپ بھی کوئی عام نہیں ہے، وہ باپ جن کی نسل سے خالق کائنات نے 40,000 نبی پیدا فرمائے، اور وہ بیٹا جس کی نسل سے اللہ رب العزت نے نسل محمدی کو بنایا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ گھر میں کون آیا تھا؟ تو کہا کہ ایک بابا جی آئے تھے اور وہ کہہ گئے تھے کہ چوکٹ تبدیل کر دیں۔ تو آپ کہنے لگے کہ آپ کو علم ہے کہ وہ کون تھے؟ کہا کہ میں نہیں جانتی۔ کہا کہ وہ میرے باپ تھے، اور جو وہ کہہ گئے میں اس کے اوپر عمل کروں گا، آج کے بعد میرا اور تیرا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں،
آؤ ایک اور احادیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ زمانہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر ایک گھر تھا. اس گھر میں ایک مائی اور بابا تھے. ضعیف تھے دونوں, بیمار بھی رہتے تھے. ان کا ایک ہی بیٹا تھا. وہ باہر کمائی کے لیے کسی اور شہر میں جانے لگا اور جاتے جاتے اپنا سارا مال, گندم, باجرہ, چاول, دیگر اشیاء اپنے باپ کے پاس بطور امانت رکھ کر چلے اور کہا کہ باپ, میں کچھ عرصے بعد جب آؤں گا تو آپ سے یہ وصول کر دوں. جب وہ چلے گئے, کئی مہینوں کے بعد گھر میں جو راشن تھا وہ ختم ہو گیا. اب ماں نے کہا کہ گھر میں جو بیٹے کی چاول ہیں, گندم ہے, باجرہ ہے, مکائی ہے, وہ چیزیں استعمال کریں, وہ ہمارا وہ بیٹا ہے. باپ نے وہ چیزیں استعمال کی, سال تک دونوں میاں بیوی وہ استعمال کرتے رہے. جب سال کے بعد گھر واپسی ان کا بیٹا آیا تو اس نے آ کر دیکھا کہ گھر میں اس کی جو چیزیں تھیں وہ موجود نہیں. ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ باپ, میں تو آپ کے پاس ایک امانت رکھ کر گیا تھا اور آپ نے میری امانت میں خیانت کیا ہے. میں آپ کا فیصلہ, آپ کی شکایت بارگاہ مصطفیٰ میں لے کر جاؤں گا. باپ پریشان ہو گیا, اگر میری شکایت حضور کے دربار میں لگ گئی, نہ جانے حضور مجھے کیا سزا دیں. بیٹا دربار مصطفیٰ میں چلا گیا شکایت کرنے, اور باپ نے گھر سے وضو کیا, وہ اللہ کے دربار میں چلا گیا. بیٹا حضور کے دربار میں کھڑا ہے, باپ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے. اور جب باپ نے اللہ کے حضور میں دربار میں جھک کر رب ذوالجلال سے کہا کہ اے ساری کائنات کو پالنے والے, آج میری شکایت بارگاہ مصطفیٰ میں لگ رہی ہے اور نہ جانے محبوب خدا آج مجھے بلا کر مجھے کیا سزا دیں گے, تو آج میرے ان سفید بالوں کی برکت سے میری لاج رکھنا, میرا عزت رکھنا, میرے اوپر نظر کرم کرنا. باپ جب اللہ کے دربار میں رویا, باپ کا رونا عرش پر پہنچا. عرش کے مالک نے جبریل کو حکم جاری کر دیا کہ جبریل جاؤ محبوب سے کہہ دو کہ اس بابا جی کو کچھ نہیں کہنا ہوگا, اس کے اوپر میں راضی ہوں. جبریل علیہ السلام محبوب خدا کے دربار میں اس بابا جی کا پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ سفید بالوں والے بابے کا خیال کرنا ہوگا. جب ساری شکوہ شکایت بیٹے نے کر لی تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اپنے باپ کو بلا کر لاؤ. جب باپ کی خدمت میں بیٹا پہنچتا ہے کہ تجھے آقا علیہ السلام بلا رہے ہیں, اب باپ نے جب حضور کا نام سنا تو جسم کے اوپر کب کبھی طاری ہوگی. نہ جانے محبوب خدا آج مجھے کیا سزا دیں گے, نہ جانے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, مجھے نظر انداز کر دیں تو میری زندگی ختم ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی. جب حضور کے دربار میں وہ بابا جی پہنچے, جسم کے اوپر کب کبھی طاری تھی, تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفید بالوں والے بابا جی, جن کے چہرے پر داڑھی بھی سفید تھی, بال بھی سفید تھے, حضور احتراماً کھڑے ہو گئے اور اسے سینے سے لگایا اور کہا کہ بابا جی جاؤ, تم پر خدا راضی ہے اور آج مصطفیٰ بھی راضی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, فیصلہ کر دیا کہ جو بیٹے کی کمائی ہے وہ باپ کا حق ہے, باپ اسے استعمال کر سکتا ہے. تو آقا علیہ السلام کی یہ نرالے فیصلے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو ہمیشہ کے لیے بتا دیا کہ لوگوں, اولاد کی جو کمائی ہے وہ ماں باپ کا حق ہے, اور وہ ماں باپ ہی کا مال ہے کہ جنہوں نے تمہیں اتنی محنت اور مشقت سے پالا ہے. کیا آج تمہاری وہ کمائی نہیں کھا سکتے؟ کیا تمہارا مال وہ نہیں کھا سکتے؟ کیا تمہارے اوپر لازم نہیں ہے کہ تم ان کی خدمت کرو, احترام کرو, ان کا دیکھ بھال کرو؟ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اپنے والدین کا احترام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.